حضرات علماء کرام، ذمہ مساجد مدارس و ادارہ جات، عزیز مدرسہ مدینہ العلوم رام نگر اور جمعیت علماء ضلع رام نگر کے تحت تحفظ ختم نبوت پر ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد ہے، جس پر مدینہ العلوم اور یہاں کی جمعیت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے اس جذبے کو قبول فرما کر اس ادارے کو اور جمعیت کے تحت یہاں کی جانے والی تمام خدمات کو قبول فرماتے ہوئے ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب لوگ یہاں اکٹھا ہیں اور موضوع ہے تحفظ ختم نبوت، اور وقت سے کچھ تاخیر سے پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، وہ ہوا ہے۔ میرے بعد ملک کی دو مایہ ناز ہستیاں حضرات کے سامنے آنے والی ہیں، جن کے ذمے قیمتی عناوین ان کے ذمے کیے گئے ہیں، اور وہ ان عناوین پر سیر حاصل کا حساب حضرات کے سامنے کریں گے، اور ان کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ختم نبوت، تحفظ ایمان اور گستاخ رسول کی سزا، یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے۔ میرے سامنے علماء کرام کی، ہمارے اپنے ساتھیوں کی، دوستوں کی بہت بڑی جماعت بیٹھی ہے۔ ہمارے اپنے ساتھیوں سے یہ مذاکرہ ہوگا، تبادلہ خیال ہوگا، ان کے علم میں ساری باتیں ہوں گی، وہی بات میں بھی کہوں گا، کوئی نئی بات تو لا نہیں سکتا۔ 1450 سال پہلے اليوم اکملت لکم کا اعلان ہو چکا ہے، تو جو بھی لانا ہے وہ بھی پیش کرنا ہے، وہ اسی اليوم اکملت لکم کے اندر سے پیش کرنا ہے، نئی کوئی چیز لائی نہیں جا سکتی۔ تو ہمارے ساتھی برادران علماء کرام، ان کے سامنے کوئی نئی بات تو لائی نہیں جا سکتی۔ ہاں، نئے حالات، نئے فتنے، نئے تقاضے، نئی ضروریات، نئی تلبیسات، نیا نجل، یہ جو ہمارے اپنے زمانے میں آیا ہے اس کی طرف ضرور اشارے کیے جائیں گے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دین یا مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، وہ اسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک ہی مذہب ہے دنیا میں، آسمانی مذہب، اور مدار نجات والا مذہب وہ ایک ہی ہے، اسلام۔ اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسرے خانے میں آئے گا، جس کو ہم کفر کہہ سکتے ہیں۔ دو ہی مذاہب دنیا میں ہیں، اسلام اور کفر۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اولئک علی ھدی من ربہم ان الذین کفروا سواء علیہم، دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، اہل ایمان، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ان الذین کفروا، تو دو ہی طبقے دنیا میں ہے، اہل اسلام ہے یا اہل کفر۔ اب اہل کفر مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ جس
خانے میں بھی ہو ہے تو وہ اہل کفر ہو. اس کے بہت سارے کفر کے بہت سارے طبقات ہیں. اس میں مشرک ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ملحد ہے، دہریہ ہے، اور پتہ نہیں دنیا کے اندر بے شمار الگ الگ نظریات ہیں، لیکن ہے وہ سب کفر میں. سوال یہ ہے کہ یہ جو مذہب کا خانہ ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ جو مذہب کا خانہ ہے اس کا معیار کیا ہے؟ کس بنیاد پر کسی کو مسلمان قرار دیا جائے، کسی کو غیر مسلم قرار دیا جائے؟ کیا بنیاد ہے؟ یہ بہت بنیادی اور اہم سوال ہے. 12-15 سال پہلے بنگلور شہر میں 2-3 جگہ بلاسٹ ہوا تھا. اس کی تحقیق ہوئی تو اس میں صدیق دیندار چند بسویشور کے ماننے والے اس کے مجرمین ملزمین قرار پائے گئے، وہ گرفتار کیے گئے. اس جماعت پر پابندی بھی لگی، مقدمہ چل رہا ہے، آج بھی ان میں سے کچھ لوگ جیل میں موجود ہیں. اس موقع پر جب ان پر پابندی لگی، وہ پابندی کی میعاد ختم ہونے والی تھی. دوبارہ ان پر پابندی لاگو کرنے اور پابندی کو جاری رکھنے کے لیے ایفیڈیوٹ جمع کرنا تھا کورٹ میں کہ ان پر پابندی لگی رہے. تو حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم جو ہمارے بعد شاید آپ کے سامنے پیش ہوں گے، انہوں نے دراصل اس میں بہت محنت کی. اس بم بلاسٹ کے بعد ان مجرمین تک پہنچنے کی محنت انہوں نے بہت کی تھی، محکمہ پولیس کے ساتھ مل کر کے. ایفیڈیوٹ داخل کرنے کے لیے وہ بھی کورٹ پہنچے اور جمعیت علماء کی طرف سے ایفیڈیوٹ داخل کرنے میں بھی پہنچا اور ایفیڈیوٹ داخل کی. وہ قادیانیت سے نکلا ہوا ایک دھڑا صدیق دیندار چند بسویشور دیندار جماعت کے نام سے وہ معروف ہے. وہ دراصل غلام احمد قادیانی کے دھڑے سے نکلا ہوا ایک طبقہ. ان کے جو وکیل تھے، دیندار جماعت سے جو وکیل تھے کورٹ میں وکالت جو کر رہے تھے، وہ مسلمان تھے. تو کافی پریشانی لاحق ہو گئی جو لوگ وہاں تھے اس مسئلے میں. تو آخر میں کسی عالم نے ان سے کہا اچھا تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کہو کہ وہ کافر ہے. یہ ہے منفی. یہ کہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اللہ کے نبی کے بعد 1900 میں مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس کی ذریت اپنے ملک میں، پڑوسی ملک میں اور مختلف جگہوں پر لندن میں پھیلی ہوئی، تم کہو کہ وہ کافر ہے، مکار ہے، کذاب ہے، لعین ہے، یہ کہو. اگر وہ دل سے مومن ہوتا تو 1 سیکنڈ میں کہہ دیتا. وہ آناکانی کرنے لگا اور عرب کو سمجھایا گیا کہ نہیں، یہ اگر اس کے دل میں یہ بات ہے تو اس کے کہنے میں کیا برائی ہے. ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، وہ کافر. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد میں ہے اور اس کے خلاف ایک نے دعویٰ کر رکھا ہے اور اس کے کفر پر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں. تو عرب کی سمجھ میں بات آ گئی.
جب ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ خاموش بھی نہیں رہتے، وہ ایک ہی جو بات سمجھ میں آ گئی بس اس سے ایک انچ ہٹتے بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے تم بولو، لیکن وہ بولا نہیں، اور حج ابھی ہوا نہیں تھا، ہونا باقی تھا۔ ان عربوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نہیں کہو گے تو ہم واپس بھیج دیں گے، حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، واپس بھیج دیا گیا، واپس بنگلور آ گیا، نہیں کیا حج کرنے نہیں دیا گیا۔ تو دل میں اس کے نہیں تھا، زبان سے ظاہر کر رہا تھا، وہ کلمہ یہی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو یہی پڑھتے۔ اس میں تعبیر کیا کرتے ہیں؟ محمد سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والے محمد ابن عبداللہ مراد نہیں لیتے، محمد سے غلام احمد قادیانی مراد لیتے۔ اور اس نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے وہ پہلی ولادت تھی، ان کا دوسرا جنم غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہوا ہے، میں محمد ہی ہوں۔ کلمہ وہی پڑھ رہا ہے، وہ محمد سے مراد اس کی دوسری ہے۔ ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس لیے زبان سے اس کے منفی جملے کہلوائیں تو پتہ چل جائے۔ بہرحال ایک ہی بات میں نے اب تک کہی، وہ یہ کہی کہ مذہب کے خانے میں فٹ ہونے کے لیے تھاٹس، عقائد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور وہ دل میں ہوتے ہیں، زبان اس کے ظاہر کرنے کی جگہ۔ اب اسلام ایک ہے، اسلام کے مقابل میں کفر ہے، اور کفر میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں، اور آج کے زمانے میں بے شمار راستے ہیں کفر میں جانے کے۔ ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے، علماء کرام جانتے ہیں ارتداد بے شمار وجوہات کی بنیاد پر امت مسلمہ میں آ رہا ہے۔ عشق کی وجہ سے ہے، اختلاف کی وجہ سے ہے، فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہے، یا خوف کی وجہ سے ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگ کفر میں جا رہے ہیں۔ محنت تو ہونی چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کو ارتداد سے بچایا جائے، یہ بہت عمومی عنوان ہے۔ ہمارا جو عنوان ہے آج کا، یہ ایک خاص عنوان ہے، ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے جو کافر ہوتا ہے۔ آج ہم صرف اسی کو موضوع بنائے ہیں، حالانکہ موضوع بہت وسیع ہے۔ بھئی کسی بھی وجہ سے کوئی کافر بن رہا ہو، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، کافر تو وہ بن رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو کفر سے بچائے، وجہ کوئی بھی ہو۔ تو ایک عمومی عنوان ہے، ارتداد سے مسلمانوں کی حفاظت کی جائے، اور یہ ارتداد یہ پھیلے گا۔ اس ارتداد کو پھیلنا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سارے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، اہل کتاب یہود نصارہ، یہود کی بہت زیادہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم کہ تمہیں قرآن کے پڑھنے والوں کو لوٹائیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کہاں لوٹائیں؟ کفارن، کفر میں لوٹانے کی ان کی خواہش ہے، اور وہ اس خواہش پر عمل کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، نئے نئے منصوبے، عجیب و غریب منصوبے بناتے ہیں۔ بعض منصوبوں کا ادراک ہو جاتا ہے، بعض منصوبوں کا ادراک نہیں ہوتا،
مثلا ابھی جو ہے فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا ننگا ناچ رہا، اور 30 دن ہو گئے، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی ہیں، ہاسپٹل، گھر، اسکول اور آبادی کچھ نہیں چھوڑا، سب جگہ برسا رہا ہے بم، اور ساری دنیا میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، جمعہ کے خطبات میں خطبے کے دوران بددعا یا جملے ان کے لیے بددعا کی جا رہی ہے۔ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، تبھی جو ہے دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہر طرح کی طاقتوں سے، ہتھیاروں سے لیس، معمولی نہتے کمزور محدود آبادی والے ایک چھوٹے سے خطے پر 30 دنوں میں بھی قبضہ نہیں کر سکے، نہ کو چلے ان کے چموا دیے گئے۔ ان کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ان کا مقابلہ ہمارے سے ممکن نہیں ہے، انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ موجود ہے میدان میں، اس کی انا کے مسئلے میں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ لیکن عام طور سے اول پہلا میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ مدد نہیں ہے۔ اور نیٹ پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر اس قسم کے مضامین آتے ہیں کہ بھئی اگر واقعی تمہارا مذہب سچا ہے اور تمہارا خدا سچا ہے تو پھر مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے اور اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے روزانہ، سینکڑوں بچے جو ہے شہید ہو جاتے، اور آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا خدا سچا ہے، مدد کہاں ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا چلتا ہے نا، بہت سارے مسلمان کا ایمان اس میں جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان بھی پوچھنے لگتے، ہمارے اپنے مسلمان بھی پوچھنے لگتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو کچھ لوگوں کا ایمان اس میں چلا جا رہا ہے، اگر واقعی ہم سچے ہوتے تو اللہ کی مدد نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 13 سال جو ہے وہ آزمائش میں رہے، ان 13 سالوں میں 3 سال جو ہے طالب میں محصور رہے، 13 سال۔ بموں کا ذکر ہو رہا ہے، آواز میں ایسی ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کوئی گر تو نہیں رہا ہے؟ ڈرا دے رہا ہوں میں، جب بم کا ذکر ہو رہا ہے تبھی آپ آواز میں اس کی نکال رہے ہو۔ ہو جاتا ہے آزمائش کا۔ مکے کے 13 سال تھے، ان 13 سالوں میں 3 سال شعبہ ابی طالب میں رہے، محصور رہے۔ کرونا میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے علماء برادری کی آزمائش لمبی ہوئی، بہت سارے ائمہ، خطباء، مدرسین وہ مختلف خدمات سے جڑے تھے، اور اداروں کے ذمہ داروں میں جب تک ہوا تنخواہ دی، پھر آدھی تنخواہ دی، پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی اب ہم تنخواہ نہیں دے سکتے، تو وہ آزمائش بڑی کڑی آزمائش، اس کڑی آزمائش میں جب وہ دور ختم ہوا آزمائش کا، بہت سارے ہمارے علماء کرام، حفاظ، ائمہ، مدرسین، معلمین، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھئی ہمارے باپ دادا نے ہمیں مدرسے میں بھیج کے غلطی کر لی، اب ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔
آزمائش ہوتی ہے، لوگ آزمائش میں جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔ اب یہ آزمائش فلسطین پر ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آزمائش میں مبتلا ہے اہل فلسطین، ان کا ایمان تو روز افزوں بڑھ رہا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا اور جنگ جاری رکھی جائے گی، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 8-10 سال کے بچے اور بچیاں تو یہ بات کہہ رہے، اور ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے یہ کہہ رہے کہ اللہ اگر ہمارا سچا ہوتا، مذہب ہمارا سچا ہوتا تو مدد کہاں ہے؟ تو ایمان جو ہے وہ کبھی محسوس طریقے پر، کبھی غیر محسوس طریقے پر رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیتوں میں اللہ کے نبی نے یہ آیت شامل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر حالت اسلام پر۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اے ایمان والو تم ہرگز نہ مرو مگر حالت اسلام پر۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے ایمان والے ان کی موت آتی ہے وہ حالت اسلام پر نہیں ہوتے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، مختلف راستوں سے کفر آ رہا ہے، الحاد آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں بہت بڑی تعداد میں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ایک عمومی موضوع ہے، ارتداد آج کا جو موضوع ہے وہ ختم نبوت۔ وہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک موٹی بات ہے، ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا ہے، ہر چیز کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک ختم ہے، اس کا شروع ہے، اس کا آخر ہے۔ جس کا شروع نہیں ہے اور جس کا آخر نہیں ہے وہ تنہا ایک ذات ہے، جس کا شروع بھی نہیں ہے، جس کا آخر بھی نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، وہ ہم سب کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں، شروع بھی نہیں، آخر بھی نہیں۔ جس کا شروع ہے اس کا آخر لازم۔ اللہ کے علاوہ جو چیز وجود میں آئی ہے اس کو ختم ہونا ہے۔ یہاں تک کہ موت ہے نا، وہ غیر حسی چیز ہے، موت نظر نہیں آتی، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، موت کو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ موت وہ بھی پہلے نہیں تھی۔ موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، موت کی ابتدا ہے، موت کی ابتدا ہے تو موت کی انتہا بھی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی موت کو مینڈھے کی شکل میں لائیں گے اور موت کو بھی موت دے دیں گے۔ مینڈھے کو ذبح کریں گے، وہ علامت ہوگی موت کے ختم ہونے کی۔ سورہ جاثیہ اور سورہ دخان میں اللہ نے ذکر کیا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى۔ جنتیوں کو یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ وہ ایک مرتبہ موت آئی تھی، اس کی پریشانی تکلیف اب تک ہے، پتہ نہیں اس بہترین جنت میں آ کر کے، ان نعمتوں میں آ کر کے کہیں پھر دوبارہ موت آ کے دبوچے گی تو نہیں، یہ خدشہ لگا رہے گا۔ تو اللہ کہیں گے کہ ایک ہی مرتبہ موت کا مزہ چکھ لیا، آپ دوبارہ نہیں، ہم تمہارے اطمینان کے لیے موت کو مینڈھے کی شکل میں لائیں گے، ذبح کر دیں گے، موت بھی ختم ہو، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، کل من علیہا فان۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو نبی بنایا، نبوت کا آغاز آدم سے ہوا، تو نبوت کا آغاز ہوا نا، اس آغاز کا ایک اختتام بھی ہونا ہے، ختم بھی ہونا ہے۔ تو آغاز آدم سے ہوا اور آغاز کرنے والے اللہ تبارک و تعالی، اور اس کو ختم
خاتم النبیین اور نبیوں کے ختم پر ہے. آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والے نہیں. عیسیٰ آئیں گے وہ پہلے والے نبی. آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا. عیسیٰ آئیں گے وہ پہلے پیدا ہو چکے, وہ پہلے آ چکے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ختم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی اس آیت پر یقین نہ کرے, اس میں تعبیر کرے, جی اس میں مختلف شکلوں کو نکالے, اور اللہ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے عقیدہ بنایا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آگے چل کے اللہ جو بولیں گے, سود حرام حرام, بے پردگی حرام حرام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آخری نبی. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 قرآن مجید کی آیتوں سے نبوت کے ختم ہونے کو, اس مضمون کو ثابت کیا شاندار طریقے سے. قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت کا فائدہ دیتی ہے المتقین کو. اور المتقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں, اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ کے بعد وبالآخرہ, آپ کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے بعد؟ بولیے بھائی. وما انزل من قبلک, اس کے بعد وبالآخرہ, اس کے بعد آخرت ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے, کوئی کتاب بھی نہیں, کوئی رسول بھی نہیں, کوئی نبی بھی نہیں, کچھ نہیں. اس کے بعد تو آخرت. تو ہمارے بیچ میں ختم نبوت کے عنوان پر لوگ آ کر کے مختلف قسم کی تعبیریں کرنے لگے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی بھی آ کے ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ میں نبی کے بعد نبی ہوں, نہیں. اس کا آغاز خوابوں سے کوئی شروع کرتا ہے, کوئی بشارتوں سے شروع کرتا ہے, کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. جہاں مہدی, جہاں عیسیٰ کا تذکرہ آیا وہاں کان کھڑے ہو جانے چاہیے, وہاں بیدار ہو جانا چاہیے کہ یہاں سے یہ کہیں اور لے جائے گا. یہ مہدی علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد سے متعلق تمام اشارات اور صفات وہ ساری چیزیں ذکر کر دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی, اللہ کے نبی نے اس سے متعلق سارا علم امت کے حوالے کر دیا ہے. پھر بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اس راستے سے, ختم نبوت کے راستے سے جو کفر آ رہا ہے, اس کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور بھی بہت سارے راستے ہیں کفر میں جانے کے, میں نے بتا دیا. ان سے بھی امت کو بچانا ضروری ہے, لیکن ختم نبوت کے راستے سے جو کفر میں جا رہا ہے ان کو بھی بچانا ضروری ہے. اور یہ سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے, اور راستوں سے جو کفر میں جا رہا ہے وہ صرف جو ہے اپنی ذات کو خراب کر رہا ہے, اور راستوں سے جو کفر میں جا رہا ہے وہ اپنی ذات کا برا چاہ رہا ہے, وہ اپنی ذات کو جہنم میں لے جا رہا ہے. ختم نبوت کے راستے سے جو کفر میں جا رہا ہے وہ اپنی ذات کو بھی خراب کر رہا ہے, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مجروح کر رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام مرتبہ، ایک قیمتی لباس ختم نبوت کی چادر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑھائی۔ بہت سارے انعامات ہمارے نبی کے لیے خاص خاص ہے نا، اس میں معراج ہے، اس میں ختم نبوت کی چادر ہے۔ یہ چادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اڑھائی ہے، اور یہ ہر نبی کے لیے زمانہ متعین تھا کہ یہ 100 سال کے لیے ہے، یہ 200، یہ 50، یہ 900، زمانہ متعین تھا، زمین بھی متعین تھی، یہ شام کے لیے ہے، یہ مصر کے لیے ہے، یہ فلاں علاقے کے لیے ہے۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، زمانہ بھی متعین نہیں، زمین بھی متعین نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، یا ایھا الناس کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے آخری پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی یہ اعلان ہے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ ختم نبوت کی مقدس چادر اللہ کے نبی کے بدن پر ہے، بدن مبارک پر ہے، اور اس راستے سے کفر پر جانے والا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق تو بنا رہا ہے، بنا لے، لیکن ہمارے نبی کے بدن مبارک پر اللہ کی جانب سے اڑائی گئی یہ چادر، یہ کھینچنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اس ہاتھ کو، اس انگلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے جو نبی کی ختم نبوت کی چادر کی طرف اٹھے گی، یا وہ زبان جو کھلے گی اس کو ہم برداشت۔ مسئلہ یہی ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، تعویلات کرنے والوں نے کی ہے، ان تفصیلات میں ضرورت ہوگی تو بات والے جائیں گے۔ مطلقاً موٹا مسئلہ اتنا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کسی بھی تعبیر کے ساتھ کسی کو نبی ماننا یہ سیدھے سیدھے کفر میں جانا ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہوں، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب ہو گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے بعد تو قیامت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل، ترمیم، تنسیخ، اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کو کفر میں لے جانا چاہتی ہے، وہ بیٹھ کر کے پلاننگ کرتی ہے کہ بھی انہیں کفر میں سیدھے دعوت دی جائے تو یہ آئیں گے نہیں، اس لیے ان کو ایمان پر باقی رہنے کا پانی جہاں سے ملتا ہے وہ پانی کے راستے بند کر دو۔ پانی ملتا ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے مکاتب سے، ان کا اسکول کا نظام ایسے بناؤ کہ ان کو مکتب میں جانے کا موقع نہ ملے، ایمان کو پانی نہ ملے، تو یہ خود بخود ایمان سے دور ہو جائے۔ لہذا مکاتب سے دور ہوا کھڑا کر دیا تعلیم کے عنوان سے۔ ہمارے بچوں کے پاس مکتب میں جانے کا وقت نہیں ہے، پھر دینی مجالس نہیں ہے، نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے، گھر میں ٹی وی پہلے تھا، اس میں اخلاق خراب کرنے والی، عقائد خراب کرنے والی چیزیں ٹی وی میں آیا کرتی تھی، اب وہ ٹی وی تو کونے میں چلا گیا، اب وہ سب کی مٹھی میں ہی آ گیا، ساری دنیا مٹھی میں ہے۔ اب اس کے ذریعے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے محسوس طریقے پر۔ ہماری بچی کالج میں جاتی ہے، مثال کے طور پر ہماری بچی کالج میں جاتی ہے اور ہمیں ڈر لگا رہتا ہے بھئی کالج میں گئی ہے پتہ نہیں کیا ہے، اسے موبائل کی ضرورت ہے، اور آن لائن کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں، بچی آ کے بولتی ہے
वो ये प्रोजेक्ट रहता है, ये करना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास होती है, कभी टीचर एक एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, हमने दिला दिया। अब दिलाने के बाद निगरानी होनी चाहिए, कुछ शराइत होनी चाहिए बच्चों को मोबाइल देने के मौके पर कि भाई इसमें जो है ये क्या है उसका जो कोड बनता है ना, हाँ? वो कोड नंबर जो होगा बेटे वो मुझे बता के रखना, क्या नंबर है इसका, वो बदलना हो तो मुझे बताना। और कभी भी हम मोबाइल ले, बहुत सारे शराइत लगा करके मोबाइल दिला दिया जाए, ठीक है दिला दिया। अब वो कॉलेज में जाती है तो मुख्तलिफ किस्म के तलबा कॉलेज में आते हैं, उसकी एक सहेली उससे बात करते हुए वो बोलती है भाई जो है आज एक जूम में एक कॉन्फ्रेंस है 3 बजे, वो कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हो जाओ, बहुत फायदा होगा। वो हमारी बच्ची जो है वो क्या कॉन्फ्रेंस है, नहीं वो ईमान के ऊपर होगी कॉन्फ्रेंस, आप शरीक हो जाओ, अच्छा रहेगा, बहुत फायदा होगा, आधे घंटे की होगी। अब उसने कहा ठीक है ईमान पर हो रही है, वो लिंक मिल गई, उसमें वो शरीक हो गई, हमें पता नहीं, वो कॉलेज की क्लास में बैठ करके ही शरीक हो गई। अब उसमें 70-80 लोग शरीक हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। उसमें एक होस्ट होता है जो प्रोग्राम पूरा चलाता है, वो सबका इंट्रोडक्शन होने के बाद उसे मालूम है इसमें नए कितने हैं, कौन कौन नए आए हैं, होस्ट जानता है पुराने वाले को, वो पहले से जानता है और उनके जरिए नए नए कौन है उनको पहचान गया होस्ट। अब वो कुछ बुनियादी बातें करते करते वो बोलता है कि पहले मैं जो है मुसलमान था, अब नहीं हूँ, और जानते हो मैं अब मुसलमान क्यों नहीं हूँ, मैंने इस्लाम पढ़ा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोलता, वो जो है उनके हालात पढ़ा तो मुझे नफरत पैदा हो गई, इस्लाम से मैंने छोड़ दिया। उसके लोगों में से कुछ सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्या है उनके हालात में तुम्हें नफरत पैदा हो गई, तो वो पूछेगा अच्छा तुम मुसलमान हो, हमें बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी। अब वो जानता होगा, पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, जानता होगा तो बताएगा, नहीं तो एक्टिंग करेगा, नहीं जानने की फिर वो सवाल करेगा, मगर हाजिरीन में कोई जानते हैं कोई बताएगा 50 साल। दूसरा सवाल करेगा जिनसे निकाह किया उनकी उम्र क्या थी, 6 साल। 50 साल के बुजुर्ग बूढ़े 6 साल की बच्ची से निकाह, हमारे समाज में हमारे मुल्क में ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा उनसे मुलाकात नबी ने की, रुखसती हुई, उस वक्त नबी की उम्र क्या 53-50 पर 3, और हजरत आयशा की उम्र क्या 9 साल। 50 पर 3 साल के बूढ़े शेख वो 9 साल की बच्ची के साथ मुलाकात करेंगे, ज़हन खराब हो रहा है, हमें पता नहीं, हम अपने काम काज में हैं, हमारी बच्ची का ज़हन कॉलेज ही में एक जूम वाली मीटिंग में खराब हो रहा है, इस्लाम से नफरत पैदा की जा रही है उसे। तो भाई और बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं भाई। वो हमारे यहाँ बाप के इंतकाल के बाद जो बाप की बनाई हुई जायदाद में लड़कों को कितना मिलता है डबल, लड़कियों को कितना सिंगल, एक क्यों? मोहम्मद ने इंसाफ किया, ये इंसाफ है, ये आदिल है, उसे जरूरत ज्यादा है, उसे डबल देना था, नहीं तो बराबर देना था। ज़हन खराब हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो एक तो कुफ्र आ रहा है मुख्तलिफ रास्तों से और एक आ रहा है खत्म नबूवत के रास्ते से। मौजू आज का खत्म नबूवत है, वो इसलिए है कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मजबूर हो रही है और आपकी ज़ात, आपकी नामूस,
آپ کی تقدیس کی حفاظت ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مکاتب سے ہوگی، دینی اجتماعات سے ہوگی، مجالس سے ہوگی، اولیاء کی صحبت سے ہوگی۔ گھروں میں جو روزانہ کے انگریزی اخبار آتے ہیں، یہ انگریزی اخبار روزانہ آتا ہے، ٹی وی روزانہ چلتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے بیلنس کے لیے، اس کے توازن کی برقراری کے لیے گھر میں کوئی دینی کتاب پڑھی جاتی ہے، مشترکہ طور پر کوئی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، گھر میں تلاوت کا نظم ہے، نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سارا نظام کرنا پڑے گا نا، نماز گھر میں ہو، تلاوت کا وقت ہو، سب بیٹھ کر کے کوئی دینی کتاب کی تعلیم ہو، آخر میں اجتماعی دعا ہو۔ خرابی آنے کے راستے میں شمار، اخبار خرابی لا رہا ہے، ٹی وی خرابی لا رہی ہے، مہینے کا ڈائجسٹ وہ خرابی لا رہا ہے، اور وہ کیبل، اس کے ذریعے ہزاروں خرابیاں، موبائل کے ذریعے ہزاروں خرابیاں، کالج کے ذریعے ہزاروں خرابیاں، اور اس کے طور پر ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی نظم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی دعا میں سکھلا دیا، میت سامنے رکھی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، و سب کے لیے دعا ہو گئی، زندوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کی مغفرت فرما دے، دعا ہو گئی، ختم۔ لیکن اس دعا کے بعد جو زندہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی گئی ہے، تو جا چکا اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہو گیا، تو اس کے لیے دعا تو کر دے لو، اپنے لیے بھی کر لو۔ اپنے لیے کیا کر لو؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا کر لو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جسے تو وفات دے ایمان پر وفات دے۔ یہ تو گیا، تمہارا اپنا سوچو نا، اسلام رہے گا کہ نہیں رہے گا، موت حالت ایمان میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کی فکر کرو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ سزا، وہ سزا یہ ہے، شان نبی میں گستاخی کرنے والے کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، لیکن ہمارے ملک میں نہیں، یہ تو جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک میں یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق کام ہوں گے۔ اسلامی ملک ہوگا تو یہ قوانین جو ویسے زنا ہے تو شادی شدہ ہے تو سنسار ہے، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے برسانے ہیں، چوری ہے وہ ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹتے ہیں۔ یہ سارے سزا کے لیے ملک اسلامی ہونا، وہاں قضا ہونا، وہاں بادشاہ ہونا، قوت نافذہ ہونا، ہمارے ملک میں نہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس طریقہ کار سے اب تک نقصان ہوا ہے اور آئندہ بھی نقصان ہی ہوگا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ ان کے منصوبے میں ہے، کیونکہ یہ بہت جذباتی قوم ہے اور ان کو نبی کے ذات سے بہت جذباتی لگا ہوا ہے، تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ نبی کی ذات کے ساتھ کر لو یہ سڑکوں پر آئیں گے، اور زیادتی ان پر کرو، مقدمے بھی ان پر درج ہوں گے، یہی جیل میں بھی جائیں گے، اور ان کا لاکھوں روپیہ اس میں سر بھی ہوگا، پریشان بھی رہے۔ اس لیے جہاں کہیں نبی کی شان میں گستاخی ہو تو قانونی جو طریقہ ہے، راستہ ہے، مقدمہ درج کرنا ہے، وکلا کو لینا ہے، مقدمہ درج کرنا ہے، پولیس پر دباؤ بنانا ہے، گرفتاری پر اور مقدمہ درج کرنے پر یا FIR کرنے پر دباؤ بنانا ہے، اپنے بڑوں سے ملنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، یہ طریقہ اپنانا ہے۔ وہ DJ علی میں جو حادثہ پیش آیا تھا اس میں 37 لوگ اب بھی جیل میں ہے، بنگلور کے، وہ جو اس کے ہگلی کے ہیں وہ الگ ہے، بنگلور کے 37 ہے، UAPA لگا ہے، بیل نہیں ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے،
अभी 2 दिन पहले वो यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कुरान के बारे में कहा कि नऊज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशर, उसने जो कहा वो ये कहा ये शैतानी किताब है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उसने बयान किया अभी 2 दिन पहले। कर रहे मुकदमा कुछ लोग कर रहे करेंगे, लेकिन वो हमारे जज्बात से खेलना चाहते हैं। हमें अपने बड़ों की सी सरपरस्ती में उसके लिए लाए अमल बनाना है, उस लाए अमल के मुताबिक चलना। तो 3 बातें थी। ख़त्म नबूवत को भी मैंने समझाने की कोशिश की और हिफाजत ईमान के बारे में भी मैंने कुछ बातें कही, और गुस्ताखे नबी की सज़ा तो वो है, लेकिन उसके लिए शराइत है। हमारे मुल्क में यहाँ के कानून के हम पाबंद हैं, उस कानून के मुताबिक ही हमें यहाँ अपने कामों को अंजाम देना है।